میں ہمیشہ 3-4 سال سے جب سے یہ تقریب ہو رہی ہے اس میں آ کے کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی یہ موقع ملا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور مسلسل بلائے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ عام طور پر میرے جیسے فرد کو پہلی دفعہ بلانے کے بعد لوگ فیصلہ کرتے ہیں یار اس کو تو دوبارہ نہیں بلانا چاہیے، لیکن پھر بلا لیتے ہیں. زبان و بیان کی کا دکھڑا سنا رہے تھے نوید چودھری صاحب، جو سلوک اس کے ساتھ میڈیا میں ہو رہا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ زبان کو سیکھنا تو درکنار، زبان کا صحیح طریقے سے بولنا، صحیح لفظ کا لکھنا، یہ ترجیح ہی نہیں رہی. اور ترجیح اس لیے نہیں رہی کہ جو لوگ اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے کسی ایسے شخص کو منتخب کرنا ہے اور اسے اس جگہ پر بٹھانا ہے، ان لوگوں کے پاس خود کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ کس کا تلفظ درست ہے، کس کا غلط ہے، کس کے پاس صحیح کانٹینٹ ہے، کس کے پاس غلط ہے. وہ یہ نہیں جانتے، اور اس کے لیے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے یہ پہچاننا کہ جس اینکر کو وہ اسکرین پہ بٹھا رہے ہیں اس کے پاس صحیح زبان کا علم ہے یا نہیں ہے، لہجہ اس کا درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شاید ان کا اپنا لہجہ بھی درست نہیں ہوتا اور اپنی زبان بھی درست نہیں ہوتی. تو یہ ایک المیہ ہے اس سوسائٹی کا، کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ریٹنگ کے گرد گھوم رہا ہے. کبھی لوگ خود کو اخبار نویس کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں اخبار نویس ہوں. کیا فی زمانہ کوئی شخص یہ کہہ کے اپنا تعارف کرا سکتا ہے کہ میں اخبار نویس ہوں؟ جس طرح کی جرنلزم آج ہو رہی ہے یا جس طرح کی زبان اب استعمال کی جا رہی ہے، صحافتی زبان چلیں ہوتی ہے، لیکن صحافتی زبان میں جیسے نوید چودھری صاحب نے کہا کہ بارے اور اس میں سے میں حذف کر دیا گیا، تو اخبار میں چلیں ہو سکتا ہے کوئی یہ دلیل دے کہ الفاظ کا کم الفاظ کے استعمال کی پابندی کی وجہ سے یہ کہیں کہیں پر رعایت حاصل کی بھی جاتی ہوگی، لیکن ٹیلی ویژن میں یہ کس طرح سے آ گیا؟ اب اخبار سے کچھ لوگ اگر ٹیلی ویژن میں آئے اور اپنی عادات کو ساتھ میں لے کر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی ضروریات کو سمجھا ہی نہیں گیا. تو یہ سب سے ضروری چیز جو میں پہلے بھی یہاں پر گزارش کر چکا ہوں کہ زبان کو سیکھنا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے آپ کی شخصیت کا بھی اظہار ہوتا ہے. آپ کتنے رسپانسبل ہیں، کتنے ذمہ دار شہری ہیں زبان کے حوالے سے. یہ بنیادی، اگر آپ بنیادی چیزیں نہیں سیکھنا چاہتے یا سیکھ سکتے، یا آپ میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ زبان کی بنیادی چیزوں کو سیکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کانشیسنس ڈیولپ نہیں کر سکے. آپ اس پر ابھی آپ نے یہی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کی اہمیت بھی ہے، یہ اہم بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے. ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کیا، بنیادی فیصلہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، اسے بھی سیکھنا ضروری ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، تو تب تک تو آپ اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوں گے جو کہ سیکھنے کا مرحلہ ہے. میں ابھی اعتبار ساجد صاحب سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے وقت دیجیے، میں آپ کے گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں چائے کا کپ پینے کے لیے، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے اجازت دی کہ آپ آ جائیے. میرا مقصد ان سے ملاقات کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مجھے کوئی لفافہ دے دیں گے؟ کیا مجھے پیسے دیں گے؟ کیا مجھے کسی بڑے جہاں پر میں ابھی ہوں اس سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں گے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چند شعر ان سے سنوں گا، کچھ ایسی باتیں ان سے پوچھوں گا. ان سے میں پوچھوں گا کہ نوجوان جو شعر کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ تہذیب حافی پر تنقید ہو رہی ہے، کچھ لوگ سراہ رہے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ تہذیب حافی غزل کو تباہ کر رہا ہے یا غزل کی جدید شکل متعارف کرا رہا ہے؟ میں ان کے خیالات جاننا چاہوں گا، اور میں اپنی سوچ یا اپنی رائے کو وسیع کر لوں گا. اختر عباس صاحب سے اس زمانے کی ملاقات ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے جب میں طالب علم تھا، ابھی بھی ہوں اگرچہ، لیکن تب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا، اور ہم بڑے شوق سے ان کی گفتگویں سنا کرتے تھے، ان کی تحریریں پڑھتے تھے، بچوں کے لیے جو ادب تخلیق کرتے تھے. اب آج بھی میرا دل چاہتا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے ان کی باتیں سنوں اور ان کا میٹھا لہجہ جو ہے وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کروں. تو یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ صرف خواہش سے پروان چڑھ سکتا ہے. اگر یہ خواہش پیدا نہ ہو سکی کہ آپ کو سیکھنا ہے، کسی کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، کسی سینئر سے الفاظ سیکھنے ہیں، اور آپ کو اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا بھی پڑ گیا اور آپ اس کو بوجھل سمجھنے لگے، تو سمجھیے کہ آپ کے اندر خو نہیں ہے، سیکھنا چاہتے نہیں ہیں، وہ کرنٹی موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے آپ کا اپنے لیے. آپ دیکھیے کہ کیا آپ یہ کر پا رہے ہیں، کیا آپ لوگوں سے ملتے ہیں، وقت لیتے ہیں. طویل عرصے سے یہ عادت رہی ہے کہ مختلف لوگوں سے فون کر کے ان کے پاس جانا اور ان کے پاس بیٹھ کر
ان کی کتاب سے متعلق گفتگو کرنا, ان سے چیزیں سیکھنا. اس پریکٹس سے میں نے یہ سیکھا کہ ہر شخص کے اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ہمیشہ. اور دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیمتی اثاثہ ہیں. زندگی کے آخری ایام میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے وہ واقعات سنائے بھٹو صاحب کے جو میں نے نہ مولانا کوثر نیازی کی کتابوں میں پڑھے, نہ میں نے شیخ رشید صاحب کی کتابوں میں پڑھے, نہ راؤ رشید کی کتابوں میں پڑھے. میں نے بے شمار بھٹو صاحب پہ کتابیں پڑھی ہیں, لیکن جو واقعات انہوں نے بتائے اور جس انداز میں انہوں نے بتایا وہ کسی کتاب میں نہیں مل سکتے تھے. اگرچہ کتاب کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ایک شخص جو ہے وہ کئی کتابیں ہوتا ہے. آپ چند گھنٹوں میں یا چند منٹ میں بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو شاید ورگردانی کرتے ہوئے, صفحات کو پڑھتے ہوئے مشکل اور بوجھل محسوس ہوتا ہو, کہ شخص کے پاس بیٹھ کے آپ وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھنا بنیادی طور پر خواہش رہنی چاہیے. اس کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں. کتاب بینی اس میں سے ایک ہے. اب کتاب کو پڑھنا یہ اتنا اہم ہے لکھنے کے لیے. عام طور پر ہمارے ذہن میں آ جاتا کہ میں تو 10 سال سے لکھ رہا ہوں. اب میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں تو مجھے اب میرے پاس تو میں نے 200 کتابیں پڑھ رکھی ہیں یا میں نے 800 کتابیں پڑھ رکھی ہیں, مجھے اب کیا ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ 1000 یا 5000 یا 10,000 کتابیں پڑھ کے لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں, آپ آج پڑھنا چھوڑ دیجئے, آپ کی تحریر میں وہ چاشنی کم ہونا شروع ہو جائے گی. وہاں سے آپ کا معیار گرنے کا عمل شروع ہو جائے گا. آج آپ پڑھنا چھوڑ دیجئے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے. آپ کسی کتاب کی دکان پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ کچھ خریدنے کی سکت نہیں بھی رکھتے. اول تو یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ آپ کتاب خریدنے کی سکت نہیں رکھتے, کیونکہ اگر آپ 12,000 روپے کا جوتا خرید سکتے ہیں تو 500 روپے کی کتاب بھی خرید سکتے ہیں, اور 500 کی نہ خریدیں 200 روپے کی کتاب میں سے بھی بہت سی معلومات آپ کو ملتی ہیں. تو کتاب اگر خریدنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتے یا جیب میں پیسے نہیں بھی ہیں یا 1,000 روپیہ ہے اور آپ صرف 1,000 روپے کی 2 یا 1 کتاب خرید سکتے ہیں, تو 10 کتابوں کو تو اٹھا کے آپ دیکھیں گے نا. بعض دفعہ کتابوں کا جو ٹائٹل ہے اس کو دیکھ کر ہی آپ کو ایک نیا تھاٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں بھی پچھلے دنوں ایک بک شاپ پہ گیا تو ایک رائٹر ہیں, جرمن تھیں غالباً, ان کی کتاب کا موضوع یہ تھا, وہ صحرا نورد تھیں. ان کی کتاب کا موضوع تھا کہ ایک شخص, ایک جو سروائیور ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, جس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, جس کو جو صحرا میں ہے بھٹک گیا ہے یا جنگل میں ہے بھٹک گیا ہے, اب اس کی نفسیات کیسی ہوتی ہے, یہ کتاب کا موضوع ہے. تو آپ دیکھیے ابھی وہ کتاب میں نے خرید لی, ابھی پڑھ نہیں سکا, لیکن نئے در سوچنے کے ضرور کھل جاتے ہیں کتاب کا ٹائٹل ہی بعض اوقات دیکھ کے. آپ صرف اس جگہ پر ہو کر وہ سوچ سکتے ہیں یا پھر اس کو پڑھ کے سوچ سکتے ہیں. اب آپ صحرا نورد نہیں ہیں تو آپ پڑھ کے ضرور سوچ سکتے ہیں. جیسے جو شخص شطرنج کھیلتا ہے اور جو شطرنج نہیں کھیلتا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شطرنج کھیلنے والے کو پتہ ہے کہ حکمت عملی کیسے بنانی ہے, سروائیو کیسے کرنا ہے, مشکل سے کیسے نکلنا ہے, اعصاب پر کیسے قابو رکھنا ہے, اٹیک کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ ایک کھیل سے سیکھتے ہیں, اس کا نام شطرنج ہے. اب میں کالم لکھتا ہوں جس کا نام بساط ہے, اور بساط کا نام میں نے شطرنج کے کھیل سے متاثر ہو کے ہی رکھا, اگرچہ بساط جو ہے وہ سیاسی معنوں میں, وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پڑھنا بہت ضروری ہے اور مسلسل پڑھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات, 2 باتیں ابھی تک میں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ زبان سیکھنے کی خواہش رکھنا اور نئے الفاظ اور ان کی ادائیگی کو سیکھتے رہنا. ادائیگی ساؤنڈز کا نام ہے. آپ مکمل طور پر وہ ساؤنڈ نہیں سیکھ سکتے, میں مانتا ہوں, کیونکہ آپ اہل زبان نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ سرائکی بولتے ہوں گے, ان کی مدر لینگویج پنجابی ہوگی, وہ شاید صحیح ساؤنڈ ایک اردو زبان کی ساؤنڈ پروڈیوس نہ کر سکے, لیکن قریب ترین تو بول سکتے ہیں. اور اگر ایگزیکٹ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو آپ تلفظ تو ادا کر سکتے ہیں. یہ تو جان سکتے ہیں کہ درستگی نہیں ہوتا, درستی ہوتا ہے, ناراضگی نہیں ہوتا, ناراضی ہوتا ہے, یہ تو آپ جان سکتے ہیں. اس کا صحیح استعمال تو کر سکتے ہیں, لکھنے میں تو صحیح کر سکتے ہیں. تو سیکھتے رہنے کی خواہش, زبان کو سیکھنے کی جو خواہش ہے, سب سے پہلے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری زبان میں کچھ غلطیاں ہیں جو مجھے ٹھیک کرنی ہیں. بہت سارے لوگ, اعتبار حاجی صاحب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں, کہ صاحب کتاب شاعر ہوتے ہیں اور عروض سے واقف نہیں ہوتے, جانتے ہی نہیں ہے کہ عروض بھی کوئی چیز ہے, وزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
اور اپنی غزلیں چھپواتے ہیں, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز تھی تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ میری غزلیں جو ہیں وہ بے وزن ہیں. ایسا ہوتا ہے تو بس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگاہی جب تک نہیں ہے آپ کو اپنے بارے میں, آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اپنی ویکنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری خوبی کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری کمزوری کیا ہے. اور آپ جب اپنی صلاحیتوں کا صحیح طریقے سے ادراک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنا, یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. مجھے تو معلوم ہے, مجھے تو آتا ہے, میں شاعری کر سکتا ہوں, میں تو اچھا شعر کہتا ہوں یا کہتی ہوں. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے, ہاں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے خود کو. اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو سمجھنا چاہیے, لیکن اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بنیادی وصف اگر موجود ہیں, بنیادی چیزیں آپ نے ڈیولپ کر لی ہیں اپنے اندر, تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آگے بڑھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر آپ کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں. رفتار میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کا ہر ایک قدم آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ترقی کرنے کے لیے چھلانگ لگائی جائے. کچھ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں جن کو زیادہ ان کی قسمت ان کے ساتھ مدد کرتی ہے, لیکن بنیادی ضرورت ہے آگے بڑھنا. ایک قدم بھی اگر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج کا دن, کیا آپ کسی نئی شخصیت سے ملے ہیں؟ کیا آپ نے کسی نئی شخصیت کو پڑھا ہے؟ کیا آج کے دن میں آپ نے کچھ نیا پڑھ لیا ہے؟ اور کیا کچھ نیا لکھا ہے, یا وہی گھسی پٹی چیزیں آپ لکھتے آ رہے ہیں؟ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. آپ کو مجھے یاد ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے گفتگو کی تھی, اور میری گفتگو کا زیادہ موضوع ابتدائیے پر رہا تھا. میں نے زور دیا تھا کہ آپ کی تحریر کا ابتدائیہ نہایت جاندار ہونا چاہیے. میں نے کچھ آپ کو منٹو کے افسانوں کے کچھ پہلے جملے سنائے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے کہ افسانہ کس لائن سے, کس جملے سے شروع ہو رہا ہے. اور اگر آج تو دور ہے یوٹیوب کا دور ہے, یوٹیوب پہ پہلے 10 سیکنڈ اگر آپ ویور کو متوجہ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھے گا. آپ نے کبھی غور کیا 5 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو سکپ کر دیتے ہیں. اب وقت نہیں ہے, 5 سیکنڈ کا اشتہار, جس نے اپنی چیز بیچنی ہے اس نے آپ کو 5 سیکنڈ میں کنونس کرنا ہے. اور آپ نے اس طرح کے اشتہار دیکھے ہوں گے جو جیسے ہی وہ آپ ویڈیو کلک کرتے ہیں تو اشارہ آتا ہے سکپ نہ کرنا. اگر سکپ کرو گے تو پھر ڈینڈر کو کیسے سکپ کرو گے؟ تو دیکھیے اس نے آپ کو اچھوتے سے جملے سے روک لیا کہ میں ایک ایسا شیمپو بیچ رہا ہوں جس کے لیے آپ کو یہ اشتہار دیکھنا ہی چاہیے. تو کچھ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اپنی تحریر کے ابتدائیے میں ہی میری کتاب جس کا جو ایک سیاست کے موضوع پر ہے, نواز شریف کے فوج سے اختلافات کے موضوع پر, اور اس کا میں نے عنوان رکھ دیا مجھے کیوں نکالا. اس زمانے میں یہ لائن چل رہی تھی 2 سال پہلے, تو مجھے اگرچہ میری رائے یہ تھی کہ یہ عنوان اس کے موضوع کو بڑا محدود کر رہا ہے, یہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن خیر پبلشر کا خیال تھا کہ لائن چل رہی ہے, کتاب بک جائے گی. تو وہ کتاب میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو پیش کی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میری کتاب کی تقریب رونمائی میں تشریف لائیں. انہوں نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب کی تقریب میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ مجھے چیف منسٹر کے ساتھ ایک جگہ پر جانا ہے. پھر ان کا مجھے رات کو فون آیا, بلکہ اگلے دن صبح فون آیا جس دن تقریب تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی کتاب کیا میں نے صرف ابتدائیہ پڑھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی تقریب رونمائی میں آؤں گا, اور میں نے چیف منسٹر سے معذرت کر لی ہے. اب سوچئے کہ کتاب کے ابتدائیے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائیہ جاندار ہونا چاہیے. اگر آپ ایک کالم لکھ رہے ہیں تو پہلا پیراگراف ہے اور پہلا جملہ جاندار ہونا چاہیے, اور نئے موضوعات کا انتخاب کریں, نئے موضوعات کو تلاش کریں نیا. اور اگر موضوع پرانا ہے, میں اینکرز کو ٹریننگ دیتا ہوں تو میں اینکر سے کہتا ہوں سوال اچھا ہونا چاہیے, اور اگر اچھا سوال نہیں سوجھ رہا آپ کو رپورٹر سے پوچھنے کے لیے یا کسی اور سے بیپر کے لیے اچھا سوال نہیں سوجھ رہا, تو الفاظ کم از کم نئے ڈال لیں. یہ مت پوچھیں کیا تفصیلات ہیں, آگاہ کیجئے گا, وہ گھسے پٹے الفاظ کم از کم نئے ڈال لیں. اگر موضوع نیا نہیں بھی ہے, یہ سوال نیا نہیں بھی ہے, تو کچھ نیا کرنے کی کوشش کیا کریں, نئے موضوعات ڈھونڈیں, نیا اسلوب اختیار کریں, الفاظ کو سیکھیں اور مسلسل سیکھنے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے ادراک کریں, بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کو کیا چیزیں خامی کیا ہے, کمی اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنے اوپر انویسٹ کریں. اور اپنے اوپر انویسٹ کرنے سے آپ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے, اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا آپ کو ہر لحاظ سے آنے والے دنوں میں اس کی آپ قیمت وصول کریں گے. بہت شکریہ.